اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم فاطر السماوات والارض قل کہہ دیجئے قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ فاطر السماوات پیدا کرنے والے فاطر پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمینوں کے عالم الغیبی اور جاننے والے غیب کی بات کا یا جاننے والے چھپی ہوئی بات کا والشہادہ غیب کی بات کا جاننے والے اور ظاہری یا کھلی ہوئی باتوں کا جاننے والے انت تحکم بین عبادک آپ ہی یا تو ہی فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان فی ما کانوا فیہ یختلفون جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ولو ان للذین ظلموا اور اگر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ما فی الارض جمیعا جو کچھ ہے زمین میں جمیعا سارا کا سارا ومثلہ اور اس کے مثل معاہو جو اس کے پاس ہو اور اگر گناہ گاروں کے پاس اور اگر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا اور اس کے مثل جو اس کے پاس ہے لفتدوا بھی وہ فدیے میں دے دے اس کو من سوء العذاب برے عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن وبدا لہم من اللہ اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے بدا ظاہر ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے نظر آنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے معلوم یکونوا یحتسبون جو وہ خیال نہیں کرتے تھے یا جس چیز کا وہ گمان نہیں رکھتے تھے وبدا لہم سیئات اور نظر آئے ان کو برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے کمائیں وحاق بہم اور الٹ پڑے ان پر وہ ما کانوا بہ یستہزئون جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب پہنچتی ہے انسان کو غرن کوئی تکلیف دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے ثم اذا خولناہ پھر جب ثم پھر اذا جب خولناہ ہم بخش دیں اس کو نعمتا منا نعمت اپنی جانب سے قال تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم قال تو وہ کہتا ہے کہ بے شک جو دیا گیا مجھ کو اوتیتہ جو دیا گیا مجھ کو علی علم مجھے معلوم تھا وہ یا مجھے علم تھا اس کا بل ہی فتنۃ بلکہ وہ تو فتنہ ہے ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے قد قالها تحقیق کہا انہوں نے یا تحقیق کہہ چکے یہ بات الذین من قبلہم وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے فما اغنی عنہم پھر نہیں فائدہ دیا ان کو ما کانوا یکسبون اس چیز نے جو وہ کماتے تھے فاصابہم سیئات ما کسبوا پھر پہنچنے لگی ان کو فاصاب یصیب پہنچنے کے معنی میں آتا ہے پھر پہنچنے لگی یا پڑنے لگی ان پر برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے کمائی والذین ظلموا اور جو لوگ ظالم ہیں من ہؤلاء ان لوگوں میں سے سیصیبہم سیئات ان قریب ان کو پہنچیں گی برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے کمائی وما ہم بمعجزین اور نہیں ہے وہ اللہ کو عاجز کرنے والے اولم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یبسط الرزق پھیلاتے ہیں یا کشادہ کرتے ہیں رزق کو لمن یشاء جس شخص کے لیے چاہیں وہ یقدر اور اندازہ کر کے دیتے ہیں ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانی ہے لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں یا ماننے والے ہیں پیچھے سے ہی ہم
ساری جو ہے ان لوگوں کے بارے میں بات چل رہی تھی جو مشرکین تھے یا کافرین تھے، انہی کا ذکر آ رہا ہے بار بار۔ اب ان آیات کے اندر بھی انہی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا ہے کہ نبی آپ ان کو، ہاں، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی طاقت بتائی کہ جو زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور عالم الغیبی، اور اس کا علم اتنا ہے کہ جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو ہے وہ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے کتنا مختصر سا علم دیا ہے، وہ غیب کی باتوں کو تو خود بخود جان ہی نہیں سکتا، یا تو ہمیں قرآن کے ذریعے بتا دی گئی باتیں، یا ہمیں وحی کے ذریعے اور یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے غیب کی باتیں بتا دی گئیں کہ جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، یہ ساری غیب کی باتیں نا۔ تو انسان کو تو غیب کا علم بغیر کسی ذریعے سے اور واسطے سے مل ہی نہیں سکتا، ہمیں ہمارے نبی کے واسطے سے غیب کا علم ملا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انسان کو تو ظاہری علم بھی پورا نہیں ہے۔ ظاہری علم مطلب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، میں آپ سے کوئی بات کر رہی ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات کر رہی ہیں، تو ہم ظاہری طور پر بھی اگر کسی سے بات کریں تو بھی ہم نہیں جان سکتے اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، اس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، کہ انسان تو ظاہر جو بات ہوتی ہے اس کو بھی مکمل طریقے سے نہیں جانتا، اور جو غیب کی بات کو تو وہ ویسے ہی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ رب العزت اتنی طاقت رکھتے ہیں جو غیب کی بات کو بھی جانتے ہیں اور ظاہر کی بات کو بھی کامل طریقے سے جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کو فرما دیجئے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ ہی ان کے درمیان جو ہے وہ کیا کریں گے، فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں نا آج دنیا میں، تو اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ مطلب یہ کہ اے نبی آپ ان کے انکار کا جو ہے انکار کی وجہ سے فکر میں نہ پڑیے، پریشان نہ ہوئیے، بلکہ ان کے جو معاملہ ہے اس معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیجئے، اور جو ہے جب سپرد کر دیں گے تو اللہ پھر قیامت کے دن بتائیں گے، کیونکہ یہ آج تو ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، غلط تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح تصور کرتے ہیں۔ تو ان کا جو اختلاف ہوگا یہ قیامت کے دن ختم ہوگا جب پتہ چلے گا کہ سارے کے سارے ایمان والے کامیاب ہو گئے اور سارے کے سارے بے ایمان کافر جو ہیں وہ کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو اس فیصلے کے بارے میں فرمایا انت تحکم، کہ تو ہی فیصلہ کرے گا، یعنی اللہ فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جس چیز میں کیا کر رہے ہیں، وہ جھگڑ رہے ہیں۔ اور آگے یہ والی آیت جو ہے اس میں کیا فرمایا، وَلَوْ أَنَّ، کہ اگر یہ جو ظالم لوگ ہیں، ظالم سے مراد کون ہے، کہ سب سے بڑے جو ظالم ہیں یاد رکھیے وہ ہیں کفر اور شرک کرنے والے۔ ویسے تو ہم ظالم اس کو بھی کہتے ہیں جو قتل کر دے کسی کو، جو کسی کا مال چھین لے، جو کسی کو تکلیف پہنچائے، تو وہ بھی کیا ہے، ظالم ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے جو ظالم ہیں وہ مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہ جو ظالم لوگ ہیں، ان کا جب کل قیامت کے دن ہوگا اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے کہ تم غلط ہو، ایمان والے صحیح ہیں، اور اب تمہارا انجام یہ ہے۔ تو جب یہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے اور اپنے انجام کو دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ قیامت کے دن یہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس زمین جتنی بڑی اللہ نے زمین بنائی ہے نا، اس زمین کے برابر کیا ہو ہمارے پاس مال ہو، یعنی دنیا بھر کی جتنی بھی چیزیں ہوں، جتنی پوری دنیا میں اللہ نے مال، دولت، اسباب، اور اول سے لے کر آخر قیامت تک دنیا میں جتنا مال اسباب آیا ہے وہ سارا کیا کر لیں، اکٹھا کر لیں، اور پھر ایک ہی دفعہ نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل اور بھی جو ان کے پاس ہو، یعنی کہ اتنا ہی دگنا تگنا جتنا بھی ہو سکے وہ دنیا کا مال جو ہے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ جمع کر لیں، اور پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس مال کو فدیے میں دے دیں۔ فدیہ کہتے ہیں جان چھڑانا اپنی، کہ اپنی جان چھڑا لیں، جیسے دنیا میں جو مجرم ہوتے ہیں وہ جو ہے رشوت دے کر اپنی جان چھڑا لیں، تو اسی طریقے سے وہ چاہیں گے کہ ہم مال کو دے کر رشوت میں اللہ سے اپنی جان کو چھڑوا لیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اور ہاں یہ ہے نا لَفْتَدَوْا بِهِ، کہ وہ فدیہ دیں اس مال کا، من سوء العذابی،
اس برے عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ دنیا میں تو سمجھتے تھے سب مذاق ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو پھر جب جو ہے وہ نہیں ہوگا ایسا، یعنی کہ عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہوگا اور اللہ فدیہ نہیں لیں گے، تو پھر آگے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور نظر آئے گا ان کو جو اللہ کی طرف سے، منظر آئے گا ان کو اللہ کی طرف سے، کہ جس عذاب کو وہ جھٹلایا کرتے تھے، تو آج وہ عذاب اللہ کی طرف سے، یا وہ عذاب کے فیصلے انہیں اللہ کی طرف سے کیا آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ عذاب کے فیصلے کیسے تھے، یا عذاب جہنم کا کیسا تھا، معلوم یکون یحتسبون، کہ جس کا وہ نہیں گمان رکھتے تھے۔ دنیا میں تو گمان ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا، مانتے ہی نہیں تھے، تو اب اس کو دیکھ دیکھ کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ کاش کہ ہمارے پاس مال ہوتا اور وہ مال دے کر فدیے میں ہم اپنی جان کو چھڑا لیتے۔ اور آگے فرمایا وَبَدَا لَهُم، اور نظر آئیں گی ان کو کیا، سیئات، وہ برے کام، ماں کسبو، جو انہوں نے کمایا، کمانے سے مراد ہے وہی کرنا، تو ان کو جو ہے اپنے سارے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ آج تو دیکھیے انسان اچھا کرتا ہے تو وہ بھی نامہ اعمال میں تو لکھا جاتا ہے، لیکن بظاہر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں تو لکھے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال کو دکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں گناہ بھی لکھے ہوں گے، نیکیاں بھی لکھی ہوں گی، لیکن یہ تو نیکیاں اور گناہ تو ایمان والوں کے ہوں گے، لیکن کفار کے تو سارے کیا ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے، کفر ہوں گے، شرک ہوں گے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک کفار کے نیک اعمال، یعنی کہ وہ ایسے اچھے کام جن کو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے، ان کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں سوائے برائیوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا، کفر اور شرک کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَات، اور نظر آئیں گے ان کو وہ برائیاں یا وہ گناہ، ماں کسبو، جو انہوں نے کمایا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور الٹ پڑا ان پر وہ، مَا كَانُوا بِهِ، جس کا وہ کرتے تھے، یستہزئون، ایک مذاق اڑایا کرتے تھے، تو وہ عذاب کا مذاق اڑایا کرتے، اور بعد میں جو ہے دوبارہ زندہ ہونے کا مذاق اڑایا کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھ لو، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے تو پتہ چلا کہ دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ کفریہ کام ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک عام مسلمان جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دے رکھی ہے وہ تو ایسا نہیں کرتا، لیکن آج کل ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو کہ دین کا مذاق جو ہے کسی اور انداز میں اڑا رہے ہیں۔ ایک تو دیکھیں دین کا مذاق اڑانے والے وہ لوگ ہیں، ابھی میں کل کی ہی بات آپ کو بتاؤں، کل میں ایک ہماری امی جو تھیں ان کی ایک دین کے حساب سے بہت دینی بہن بنی ہوئی تھی، حیدرآباد میں ہی رہتی ہیں، اور بہت اچھی ذہن یعنی کہ ان کا بنا ہوا ہے دین کے لحاظ سے، بیانات وغیرہ ان کے گھر ہوتے ہیں، اور بیٹا حافظ قرآن ہے، بیٹی ماشاءاللہ درس نظامی مکمل کر چکی ہے، مدرسے میں پڑھاتی ہے۔ تو ان کے ایک جیٹھ ہیں، وہ ان کے متعلق مجھے بتا رہی تھیں، اور بہت افسوس بھی اور بہت یعنی کہ افسردگی میں بتا رہی تھی، بہت مال دیا اللہ پاک نے ان کو، لیکن جب مال کے بعد انسان کا دین سے جوڑ نہ ہو تو وہ شیطان بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں ان کی بتا رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا یا اس کے ایمان کا کیا حکم ہوگا۔ کہنے لگی کہ وہ میرے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے، وہ بیٹا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، سنت داڑھی ہے اس کے چہرے پر، مسجد میں امام بھی ہے، مسجد میں اب پڑھا بھی رہا ہے حفظ کی کلاس، تو کہتا ہے کہ تیرے اس کام نے، جب تو مسجد میں بیٹھتا ہے اور بچوں کو پڑھاتا ہے، تو مجھے جو ہے کس زمانے بھر کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تیرے اس معاذ اللہ گھٹیا فعل نے یا اس طرح کے کام نے، کہ جو تو نے ہمارے باپ دادا کی عزت جو ہے مٹی میں ملا دی۔ تو یہ میں ایک بات بتا رہی ہوں، ورنہ اس آدمی کی ایسی کئی باتیں انہوں نے مجھے بتائی۔ جی کیا آپ اس کو جھولا میں دو۔ اور کہنے لگی میری بیٹی مدرسے میں جاتی ہے تو اس طریقے سے روئے گی،
اس طرح اس کے اوپر الزامات لگانا اور دین کے حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ بغض رکھنا اور دین کا ایک طرح سے مذاق اڑانا. تو دیکھیے دین کے کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے اس طرح کا جو کام ہے وہ کیا ہے، سراسر وہ سراسر جو ہے اللہ رب العزت کی یا غیرت کو للکارنے والا کام ہے. تو میں بتا رہی تھی کہ یہ جو دین کا مذاق اڑانے والی جو آیات ہیں جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ کام صرف یہ نہیں کفار ہی کر رہے ہیں، یہ آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ دین کا دیکھیں، دین پر عمل نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، دین پر عمل نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، گناہ ہے، لیکن دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے گناہ کر رہا ہے، لیکن جو شخص نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا بھی ہو لیکن نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا. اب آپ اپنے سوشل میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں، نماز کے بارے میں نا کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ایسی ویڈیوز فیس بک کے اوپر آ رہی تھی جس میں سراسر نماز کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. تو ایسی ویڈیوز کے کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے آگے ایسی حرکتیں نماز کے اندر کہ وہ سراسر نماز کی توہین تھی. اس کے بارے میں جب یہ ویڈیوز ایسی زیادہ پھیلنے لگی تو پھر جو ہے علماء کرام کے سامنے جب یہ آئیں، اس کے بارے میں پھر انہوں نے مہم چلائی، ایسی ویڈیوز کو کے بارے میں رپورٹ کی جائے، کیونکہ یہ سب کا سب کیا ہے، کفر ہے. یاد رکھیے میں نے جو ہے نا میرے سامنے بھی ایسی ویڈیوز آئی تھیں جن کے اندر سراسر نماز کا مذاق اڑایا ہوا تھا اور ایسی حرکتیں نماز کے ساتھ کی گئیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز کی کیا ہو رہی تھی، توہین ہو رہی تھی. تو پھر شاید ان ویڈیوز کو رپورٹ کیا گیا بہت زیادہ، تو وہ اب نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل بھی یہ سب ایسے کام ہو رہے ہیں. ہمارا باطل جو ہے دنیا میں اس وقت اس کی جو محنت ہے نا وہ ہمارے دین اور ایمان کو ختم کرنے کی ہے. وہ اب اس پر محنت نہیں کر رہے کہ انسان جو ہے نا اعمال کرے نہ کرے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ایمان ختم ہو گیا تو انسان کتنے بھی اعمال کر لے کوئی نہیں فرق پڑتا. لیکن اگر جو ہے ایمان باقی رہا تو انسان کیا ہے، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالا جائے گا اور بخشا جائے گا. ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. اس وجہ سے آج کل یہ باطل کی مہم ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایسے جوک جو ہوتے ہیں وہ بھی وائرل ہوتے رہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ کسی بھی دینی بات کا جو نا ایک لطیفہ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور جیسے ایک لطیفہ میں نے پڑھا کہ جب لوگ جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں، اگر وہ جنت میں چلے گئے تو پھر جب وہ سگریٹ پیئیں گے جنت میں تو جنت میں تو آگ ہی نہیں ہے، تو وہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ تمہیں سگریٹ پینے کے جلانے کے لیے تو ہمارے پاس جہنم میں آنا پڑے گا. اس طرح کا لطیفہ، کچھ حوروں کے متعلق ایسے لطیفے بنائے ہوئے. تو یہ ہمارا جو یعنی کہ عوام ہے ان چیزوں کو انٹرٹینمنٹ سمجھتی ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہے، تفریح کا باعث ہے. ابھی روزہ آ رہا ہے نا، رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے لطیفے بننے شروع ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہم دین کی کسی بات کا کیا کر لیں، کوئی بھی مذاق بنا لیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کریں. تو کسی چیز کا ذکر ہے کہ وہ اللہ رب العزت ان کو کیا فرمائیں گے کہ جس چیز کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. اب دین کا مذاق اڑایا اس کی شکل کوئی سی بھی ہے لیکن حکم سب کا ایک ہی ہوگا. وہ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہم جب مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کون ہمیں زندہ کرے گا. یہ تو کیسی عجیب سی بات ہے. لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے اس انداز میں جو میں نے آپ کو بتایا. اس لیے یہ اس قسم کے لطیفے کبھی بھی ایک دوسرے کو فارورڈ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں میں
آگاہی پھیلانی چاہیے کہ یہ دین اسلام کے سراسر خلاف باتیں، ہمارا دین کے اندر بیان کردہ وہ باتیں جنت کی جہنم کی کسی بھی ٹاپک کی، وہ اس لیے نہیں آئی کہ ان کے اوپر ہم لطیفے بنا کر ایک دوسرے کو ہنسانا شروع کرتے ہیں، بلکہ یہ تو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، اللہ آگے والی آیت میں فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، جب انسان کو آپ پہنچتی ہے کوئی تکلیف، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے جو ہے ان کا یہ وہ کیا ہوا ہے، ایک حالت بیان کی ہے۔ یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے بھائی، یہ اس کو ذرا بند کر دیں مائک کو۔ جی تو دیکھیے آگے والی آیت میں کیا فرمایا کہ جب ان لوگوں کو ہم یعنی نافرمانوں کو ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ ہم کو پکارنے لگتے ہیں کہ بس سارے باطل معبودوں سے بتوں کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، ہم صرف مجھے پکارنے لگتے ہیں، آسمان والے رب کو، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے۔ جب جو یہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں تو پھر اللہ پاک، کیونکہ اللہ کو تو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے نا، تو پھر اللہ ان کی جو ہے اس پکار کے اوپر کیا کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کیا کرتے نعمت کو عطا کر دیتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اس کو دور کر دیتے ہیں، اور جو ہے اپنی جانب سے ہم اس کو کوئی نعمت ادا کر دیتے ہیں، مثلا مال کی تنگی ہو گئی، اب اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ نے مال کی نعمت اپنی جانب سے کیا کر دی، ان کو عطا کر دی۔ جب اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں تو وہ میرا شکر نہیں ادا کرتے کہ مجھ پر سچے دل سے ایمان لے آئے، نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں انما اوتیتہ، بے شک مجھ کو یہ چیز ملی ہے، علی علم، اپنے علم کی وجہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف، اللہ کا اس میں کیا معاملہ ہے، یہ تو مجھ کو میری تدبیر سے ملی ہے، بھائی میں بڑا کاروبار، میں نے کاروبار میں بڑی محنت کی ہے تو مجھے تو میری محنت کا صلہ ملا ہے، اللہ کا اس میں کیا کردار ہے کہ یوں کہوں میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے دینا ہوتا تو وہ ویسے ہی دے دیتا مجھے، یہ تو میں نے محنتیں کی ہیں بڑی۔ تو یہ مشرکین مکہ کا کام تھا، کفار کا کام تھا کہ وہ کسی بھی نعمت کو اپنے ہنر کا اپنے ہنر کو اس نعمت کی وجہ بتاتے، یا اپنے علم کو اس نعمت کی وجہ بتاتے کہ بس یہ تو ہمارے علم کا کمال ہے، یہ تو ہمارے ہنر کا کمال ہے۔ اب آج کا مسلمان ہے، دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم نے بڑی محنت کی ہے اس چیز کے، ہم نے بڑی محنت سے اپنا کیریئر بنایا ہے، ہم نے بہت علم حاصل کیا اور جو ہے بڑی محنت کی، اور پھر اس کے بعد جا کر ہمیں یہ چیز ملی ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری یہ عام زندگی کی بات ہے۔ تو دیکھیے ہمارے اور ان کی سوچ اور ایمان و عقیدے میں فرق ہے، ہم اپنی کسی بھی ملنے والی نعمت کو ہمیشہ اللہ کی جانب سے ہی تصور کرتے ہیں کہ بھئی محنت کی ہے ہم نے، وہ الگ چیز ہے، پڑھا لکھا اور محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن نوازنے والے تو اللہ ہی ہیں ہمارے، اللہ کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو ہماری محنتیں بھی کسی کام کی نہیں تھی۔ اس طریقے سے جب بات ہوتی ہے کہ اللہ نے فضل کیا اور ہماری بڑی محنت تھی، اللہ نے توفیق دی ہمیں، اس طرح یہ بات صحیح ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کفار کا جو معاملہ تھا نا، تو وہ اس میں تو اللہ کو نکال کے الگ ہی کر دیتے تھے، اس لیے یہ اس طرح کہنا ان کے لیے درست نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یہی ہر چیز کو اپنے علم کو وجہ بتاتے تھے، یا اپنے علم کے ساتھ ہنر کو، بل ہی فتنتن، بلکہ وہ تو فتنہ ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اب فتنہ کیا ہے، یہاں فتنہ کس چیز کو کہا، کہ فتنہ اس چیز کو کہ اللہ کی طرف سے جب ان کے اوپر مصیبت آتی تو اللہ اس مصیبت کو بھیجتے اس لیے کہ میں دیکھوں آیا یہ سچے دل سے مجھے پکاریں گے، اور سچے دل سے پکارنا یہ ہے کہ کیا وہ توحید کے اوپر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، یہ آزمائش آتی تھی ان کے اوپر، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے، وہ جو ہے
صرف جو ہے جھوٹے اپنی زبانوں سے اور جھوٹے دلوں سے جو ہے اللہ کو پکارتے تھے، لیکن اللہ ان کو آزمانے کے لیے ان کی اس تکلیف کو دور کر کے نعمت کو عطا کرتے کہ دیکھوں کہ یہ میرا شکر ادا کریں گے یا نہیں، لیکن وہ واپس جو ہے کیا کرتے، ان ساری چیزوں کو اپنی محنت کا صلہ بتاتے تھے۔ تو یہ معاملہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک فتنہ آزمائش کی وجہ سے ہوتا تھا، اور ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں دے کر، ہم جو ایک جملہ مشہور ہے نا دائرہ ہمارے اندر، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے بالکل، کہ کسی انسان کو اللہ پاک مال دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، اچھا گھر دے دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دے کر اللہ آزماتے کس طرح سے، اللہ اس طریقے سے آزماتے ہیں کہ دیکھیں یہ بندہ ان ساری چیزوں کو میرا فضل بتاتا ہے، میرا کرم بتاتا ہے، میرا شکر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کا فضل بتاتا ہے، شکر، اللہ کی نعمت اس کو سمجھتا ہے تو سمجھیں، اور شکر کرتا ہے تو سمجھیں وہ اپنی اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا کہ اس نے ان ساری چیزوں کو اللہ کی طرف پھیر دیا۔ اور اسی طرح جب کوئی ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ لے کر بھی آزماتا ہے تو اس میں بھی یہی کہ جب اللہ کسی چیز کو واپس لے لیتے ہیں تو اللہ دیکھتے ہیں یہ میرا بندہ میرے فیصلے پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے اور اس معاملے میں اللہ کی مرضی سمجھ کر اس معاملے کو قبول کر لیتا ہے، جیسے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا کاروبار اللہ نہ کرے تباہ ہو جائے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو پھر ظاہر تکلیف اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اب صبر ہی مجھے کرنا ہے، تو گویا وہ اپنی آزمائش کے اندر کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اگر وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں جی اللہ نے تو یہ ظلم کر دیا میرے ساتھ، اور اللہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا، اور جو ہے اللہ کو جو ہے دنیا میں ہم ہی ملے تھے اس طرح پریشان کرنے کے لیے، تو معاذ اللہ یہ کفریہ کلمے ہیں۔ اللہ اس طریقے سے انسان کو لے کر آزماتا ہے، تو جو اس آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے کی آزمائشیں ان مشرکین کے لیے تھیں۔ آگے فرمایا قد قالہا، تحقیق کہہ چکے یہ بات ان سے پہلے لوگ بھی۔ تو ان سے پہلے لوگ جو تھے یعنی کہ دوسرے جو انبیاء علیہ السلام کی امتیں تھیں، انہوں نے بھی اس طرح کہا۔ ان میں سے ایک مشہور شخص جو تھا وہ تھا قارون۔ قارون ہمارے ایک جملہ مشہور ہے نا، یعنی کہ عام روزمرہ میں بھی لوگ مثال دیتے ہیں، بھئی اس کے پاس یا میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ تھوڑی ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں نا بھئی مال محدود ہوتا ہے تو بھئی ہمارے پاس قارون کا خزانہ نہیں ہے، تو ایک مثال دی جاتی ہے۔ تو قارون کا سب کو پتہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ شخص تھا، کافر تھا، اور اللہ نے اس کو بہت زیادہ مال دیے تھے، بہت زیادہ، اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ 40 اونٹوں کے اوپر جایا کرتی تھی، تو خزانہ کس قدر ہوگا۔ تو قارون جو تھا نا اس نے بھی یہی کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ قارون کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، کیونکہ زکوٰۃ کی عبادت جو ہے یہ بھی مال کے خرچ کرنے کے اللہ کے راستے میں یہ ہر نبی کی امت کو دی گئی تھی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو جا کر زکوٰۃ کا پیغام سنا دو۔ تو جب زکوٰۃ کا پیغام سنایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو اس نے بھی یہ کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال میں کیوں دوں، یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ مال میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں دے دوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اپنا مال جو ہے اپنی یعنی محنت سے کما رہا ہوں، اس میں گویا کہ اللہ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر گزری ہوئی قوموں کا جو ذکر کیا اس میں قارون بھی تھا، نمرود بھی تھا، فرعون بھی تھا، یہ سارے کے سارے جو کفار تھے، یہ بڑے بڑوں کے نام ہیں ورنہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی کسی بھی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے۔ ہمارا تو الحمدللہ یہ ایک مسلمان عام طور سے اپنی کسی بھی چیز کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرتا ہے، لیکن ان کا یہ کام تھا کہ یہ کسی بھی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنی محنت کا صلہ سمجھا کرتے تھے، بس ہم نے کیا ہے تو ہو گیا، اس میں اللہ کا کیا واسطہ۔ یہ کفریہ بات ہے،
تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آج یہ مشرکین، یہ باطل، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہماری محنت کی صلے میں نعمت ملی ہے، تو ان سے پہلے تو بڑے بڑے اللہ کے نافرمان آئے، انہوں نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے بھی یہی باتیں کی. پھر اللہ فرمایا فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون، پھر نہیں کام آیا ان کو وہ جو انہوں نے کمایا، کہ وہ جو انہوں نے دنیا کے اندر جو بھی کام کیا. جی دیکھیے، تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنا ان کے پاس مال اکٹھا کیا، سب تدبیریں کیں، اور جو ہے ان کو بادشاہتیں عطا ہوئیں، لیکن چونکہ وہ منکر ہو کر مرے، تو اللہ فرما رہے ہیں فما اغنا، کچھ کام نہ آیا ان کو جو انہوں نے کمایا. کمانے سے مراد جو بھی ان کی زندگی کے افعال تھے، ان کے کام تھے، ان کا مال تھا، ان کی محنت تھی، ان کا علم تھا، کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اور وہ ان کی چیزیں، ان کا علم. السلام علیکم. اچھا مائک میرا بند ہو گیا، ٹھیک ہے میں شروع کر رہی ہوں. جی میں یہ بات بتا رہی تھی کہ یہاں اللہ نے فرمایا فما اغنا عنہم، پھر نہیں کام آیا ان کو جو کچھ انہوں نے کمایا. تو کمانے سے مراد کیا ہے؟ جو ان کا علم تھا، جو ان کا مال تھا، جو ان کے کام تھے، جو ان کا ہنر تھا، وہ کچھ بھی کام نہیں آیا، اور وہ کوئی بھی چیز انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. تو اسی طریقے سے ان کو بھی کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. ہاں یہ اگر ایمان لے آئے پھر تو ان کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر ایمان نہیں لائے تو یہ جو مال کے اوپر آج یہ جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں اور اپنے علم کے اوپر تکبر کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی. آگے فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر پہنچی ان کو وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی تھیں. کہ جو بھی ان لوگوں نے، یعنی جو گزری ہوئی قومیں تھیں، تو ان کو کسی بھی چیز نے، نہ مال علم کسی بھی چیز نے فائدہ نہیں دیا، بلکہ جو زندگی بھر یہ گناہ کر کر کے چلے گئے، جیسے قارون تھا، نافرمان تھا، نبی کا بھی اور اللہ کا بھی. فرعون تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا ہی کہتا تھا. نمرود جو تھا وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. یہ ہیں ان کی برائیاں. تو جو برائیاں ہیں انہوں نے کمائی تھی، ان پہ پڑ گئی، مراد ہے کہ انہیں نظر آئیں، اور پھر ان کی سزا بھی ان کو ملے گی، اور تا ابد الآباد ملے گی، کیونکہ آخرت کی زندگی تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. دنیا کی زندگی کا تو ایک اینڈ ہے، چاہے وہ 100 برس میں ہو جائے، چاہے وہ 1000 برس میں. 1000 برس میں کون انسان زندہ رہے گا؟ لیکن جو ہے وہ دنیا کی زندگی کا تو 1000 برس بھی ہو جائیں، 10,000 برس بھی ہو جائیں تو بھی اینڈ ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا کوئی اختتام نہیں ہے. آگے فرمایا. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ آگے فرمایا والذین ظلموا، اور جو لوگ ظالم ہیں، من ہؤلاء، ان میں سے، کہ اے نبی جس طرح پچھلی قوموں کو میں نے جو ہے وہ ہلاک و برباد کیا، تو ان آپ کی قوم میں سے، یعنی یہ جو مشرکین ہیں، ان میں سے جو ظالم ہیں، ظالم سے مراد وہی گناہ گار ہیں، مشرکین ہیں، ان اگر وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آئیں گے، سیصیبہم سیئات، تو پڑے گی ان پر بھی عنقریب ان کی برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا. تو اب جو یہ برے کام کر رہے ہیں، کفر و شرک کے ساتھ بدعمالیاں کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، دین اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ ہے، تو ان کی بھی بدعمالیاں ان کو پڑنے والی ہیں. مراد ہے کہ ان کا بھی انجام ہونے والا ہے. اور اللہ نے پھر دیکھیں غزوہ بدر کے اندر بھی انہیں جو ہے کیا کرا، مارا. غزوہ احد کے اندر بھی ان کو مارا. اور آگے فرمایا وما ہم بمعجزین، اور نہیں ہے وہ اللہ کو تھکانے والے. کہ یہ اللہ کو تھکانے والے یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو یہ ہرا نہیں سکتے، کہ جو ہے یہ اللہ کو عاجز کر دیں، اللہ کو ہرا دیں اور جیت جائیں، ایسا ناممکن ہے. اولم یعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ پھیلاتا ہے رزق کو جس شخص کے لیے چاہے، اور مقرر کر دیتا ہے. مقرر یقدر، مقرر کر دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، اس کے سارے مطلب ہیں. تو یہ آج مال کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے تو ہم بہت کامیاب ہیں، اور ایمان والے یہ جو نبی کے ساتھی ہیں ان کے پاس مال کم ہے تو یہ کیا ہیں، یہ سارے بیچارے غریب سے ہیں، اس لیے سارے جو ہے باطل راستے کے اوپر ہیں، ناکام ہیں. کیونکہ صحابہ کرام میں اکثر ہی غریب تھے،
کچھ صحابہ کرام تھے بہت مالدار، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، لیکن اکثر صحابہ کرام کیا تھے؟ غریب تھے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کتنی تنگی تھی مال کی، کہ آتا نا کہ ایک دن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن لگاتار جو ہے وہ شکم سیری حاصل ہوئی، انہیں پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں، باقی جو بیچارے غریب غربا ہوتے ہیں تو ان کے اوپر شاید کوئی تنگی وہ مصیبت آئی بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ رزق تو میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہوں کشادہ کر دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے بعض لوگوں کا رزق جو ہے وہ بہت کشادہ ہوتا ہے، یعنی کہ مالی حالات ان کے نا بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو کیا ان کا اپنا کمال تو نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے ان کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر کسی شخص کو اللہ پاک مال بہت زیادہ دے دیتا ہے، لیکن مال کی جب محبت اللہ دے دیتا ہے نا تو وہ شخص اتنا ہی گمراہ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا میں ذکر آپ کو بتا رہی ہوں نا، تو باجی بتا رہی تھی کہ بہت مال ہے اس شخص کے پاس، حتیٰ کہ سارے بھائیوں کے جو ہے حق کے اوپر بھی اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس کو بہت زیادہ تکبر ہے اس بات کا، اور ایسے تکبرانہ جملے مال کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے۔ تو مال والے بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے، اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مال والے جو ایسے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو، اور خدا ترسی بھی ہوتی ہے ان کے دل میں، خوف خدا بھی ہوتا ہے، تو بہت یعنی کہ مال کے ذریعے وہ نیکیاں کماتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہوتی، مال ہوتا ہے مال کی محبت نہیں ہوتی، اور جن کے دلوں میں مال کی محبت نہ ہو وہی مال کو اللہ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ جب مال کی محبت آتی ہے تو انسان اسے جوڑ جوڑ کر رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو رزق ہے یہ تو میں اپنی مرضی سے کشادہ کرتا ہوں، اور اگر رزق میں نے کشادہ کر دیا یعنی مال میں نے کشادہ کر دیا اور اگر وہ انسان گمراہی کے اندر پڑ گیا تو کیا ہے؟ مال کی کشادگی کے باوجود بھی وہ ناکام ہے۔ اور جس کا رزق اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ اندازے سے دیتے ہیں، تنگ ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، تو اس کم روزی کے اندر بھی اللہ پاک ان لوگوں سے زیادہ کامیابیاں ان کو عطا کرتے ہیں جن کے پاس مال ہے اور تکبر ہے، مال ہے اللہ کی نافرمانی ہے۔ باقی جو بیچ کے لوگ ہیں مال والے بھی ہیں اور زیادہ جو ہے وہ کیا ہیں؟ اللہ سے خوف خدا بھی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ تو بہت کامیاب ہیں کہ وہ مال کے ذریعے بہت ساری نیکیاں جو ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کیا نکلا بتانے کا اس آیت کا کہ مال کے کم ہونے سے کسی کی جو ہے وہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ شخص ناکام ہے یا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت نہیں ہے، اور مال کے زیادہ ہونے سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اللہ کے ہاں بھی قبول ہے یا دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ یہ تو آزمائش ہے مال۔ آگے فرمائے ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، کہ جو اوپر ابھی جتنی چیزیں آئیں، کہیں مال کی آئیں، کہیں مصیبت کی آئیں کہ یہ مصیبت آتی ہے تو فتنہ ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے اندر نشانیاں غور و فکر کرنے کے لیے وہی لوگ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایمان لائیں گے تو قرآن کی آیات پر غور کریں گے نا، جب ایمان ہی نہیں لائیں گے تو قرآن کی آیات کے اوپر کیا غور کریں گے؟ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی ان کے کامل جو ہے وہ ایمان، اور اللہ پاک ہمیں کامل یقین اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا قل یا عبادی الذین، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا، نہیں نا امید مت ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، بخشتا ہے گناہوں کو، جمیعاً، سب کے سب،
انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ چلے میں ایک ایک آیت کی ہی تشریح کرتی رہتی ہوں۔ تو اچھا، یہ آیت اللہ نے کیوں نازل کی؟ اس آیت کا جو ہے وہ کیا ہے، شان نزول ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کو، کافرین کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیا کرتے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ناحق قتل کیے ہوئے تھے اور زنا کا ارتکاب کیا تھا، بہت سے گناہ کر رکھے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس دین کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ دین ہمیں اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ خوف ہے، یہ فکر ہے کہ جب ہم تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو کیا ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اسرف و زیادتی کی اپنی جانوں پر، زیادتی کرنے کا مطلب یہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، تو لا تقنطوا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونے کا مطلب یہی کہ جب وہ توبہ کریں گے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے، وہ ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کی وجہ سے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب معاف ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے اللہ کیا کرتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بے شک وہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ تو اس آیت سے ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو کہ کفر کی حالت میں ہوں، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوں اور مسلمان ہو جائیں تو اسلام لانے کی برکت سے اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شخص مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر توبہ کر جائے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد بھی وہ گناہ نہیں چھوڑتا، ایمان تو قبول کر لیا لیکن گناہ سارے کرتا ہے، تو توبہ کی ضرورت تو اس کو بھی ہے۔ تو اگر کوئی مرنے سے پہلے ایمان لے آئے تو اللہ اس کی زندگی کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اگر ایمان والا ہے اور مرنے سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لے سچی، تو اس کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اور جب سے توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے ساتھ ایک یہ بات ضرور ہے کہ ایک تو توبہ پہلے ہی لمحے میں کر لینی چاہیے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ چلو ہمیں تو قرآن کریم کی آیت پتہ چل گئی کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کر لے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آج تو زندگی میں ہم جو بھی کچھ کر لیں آخر میں توبہ کر لیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی جو ہے وہ غفلت ہے کہ کس کو معلوم ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کیا ہمیں توبہ کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور یہ تو توبہ کی امید پر گناہ کیے جانا، اس سے بڑی غفلت اور جہالت کوئی نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دیں اور دوبارہ زندگی میں کبھی نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ اگر ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں، پھر ارادہ کر لیں نہیں کروں گا، پھر اگر ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں ابھی تو ساری زندگی عیش کی گزار لوں، بعد میں مرتے وقت توبہ کر لوں گا۔ کتنے ایسے حالات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال توبہ انسان سے گناہ ہو جائے تو مرنے کے انتظار میں توبہ کو موقوف نہ کرے بلکہ فی الفور کیا کر لے، توبہ کر لے۔ یہی کافر کے لیے ہے کہ سوچے میں مرنے سے پہلے تو وہ کر لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا، تو اس سے بڑی غفلت کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور متوجہ ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور فرما برداری کرو، لہو اس کی، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب اس سے پہلے کہ آئے تمہارے اوپر عذاب، ثم لا تنصرون پھر نہیں تمہاری مدد کی جائے۔ کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے تو کیا ہیں، کھلے ہوئے ہیں،
اور اس نے اعلان کر رکھا ہے بخشنے کا کہ بخشش کے فیصلے میں کروں گا، بڑے سے بڑا جرم معاف کر دوں گا، بڑے سے بڑا جو ہے میں کفر معاف کر دوں گا۔ تو پھر تم کیا کرو، تم سب کو کیا چاہیے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک کافر کے لیے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے، کفر کو چھوڑ دے۔ مشرک کے لیے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ دے اور اسلام کو قبول کر لے۔ اور ایک مومن کے لیے رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی جو ہے وہ کیا کر لے، بندگی کر لے، یعنی نیکیوں کی طرف آ جائے۔ تو یہ سب کے لیے ہی ہے انیبو الی ربکم، کہ تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور واسلموا، اسلام لاؤ۔ اسلام لانے کا اصل مطلب ہی کیا ہے؟ اسلام لانے کا اصل معنی ہی کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، کہ تم فرما برداری کرو اللہ کی ہر حکم کے اندر، من قبل، اس سے پہلے کہ وہ تم پر کیا کر دے، عذاب بھیج دے، عذاب آ جائے۔ اور جب اللہ کا عذاب آ گیا ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ابھی تو تم توبہ کرو گے، اللہ کی مدد آئے گی تمہارے ساتھ، لیکن اگر تم عذاب میں گرفتار ہو گئے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور ابھی تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ پھر آگے فرمائیں واتبعوا، اور اتباع کرو، احسنا، اس بہتر بات پہ، ما انزل الیکم، جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم، کہ آ جائے تم پر عذاب، بغتتاً، اچانک، وانتم، اور تم، لا تشعرون، شعور نہ رکھتے ہو اور تم کو خبر نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اسی بات کو دوبارہ سے ذکر کیا کہ تم اتباع کرو احسن چیز کے اوپر۔ احسن چیز کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے بہترین دین اسلام کے اوپر جو ہے عمل کرو اور اس کی اتباع کرو، اسلام لاؤ، ایمان لاؤ اور اس اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی اتباع کرو، ما انزل الیکم، جو اس نے نازل کیا ہے، جو دین آیا ہے، نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، دین اسلام اور قرآن یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور کب؟ اس سے پہلے کہ تمہارے پر اچانک عذاب آ جائے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ اچانک ہی آتا ہے اور بتا کر نہیں آتا، اور تم کو اس کا خیال بھی نہیں ہوگا، کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کب عذاب آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لو اور اللہ سے تعلق جوڑ لو۔ تو اب کیا ہے، اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، یا تو دنیا میں ہی کوئی آ جائے، ورنہ موت آئے گی تو موت تو اچانک آتی ہی ہے۔ اور موت آتی ہے تو انسان اگر کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مر گیا یا توبہ کیے بغیر مر گیا تو کیا ہوگا؟ قبر میں جا کے اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی پھر۔ اس لیے فرمایا کہ اچانک کے عذاب سے ڈرو۔ آگے فرمایا ان تقول نفس، یہ کہ کہنے لگے کوئی نفس، یا حسرتا، کہ اے ہائے افسوس، افسوس کس بات پر؟ کہ جس پر میں کیا کر رہا ہوں، کوتاہی کر رہا ہوں۔ کہ اب کیا ہوگا قیامت کے دن اور مرنے کے بعد، جب وہ شخص یہ دیکھے گا کہ مجھے عذاب، جس عذاب کا میں انکار کرتا ہوں وہ عذاب نظر آنے لگا ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ افسوس، جو کوتاہیاں میں نے کیں، جو جرم کیے، جو نافرمانیاں کیں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر میں نے جو جتنی نافرمانیاں کی، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ سدا افسوس ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا؟ وَإِن كُنْتَ، اور بے شک، اور یہ کہ میں تھا، کس میں؟ لامن، ان لوگوں میں سے، الساخرین، جو کہ کیا تھے؟ ہنسنے والے تھے۔ میرے دو جرم تھے، یہاں جو دو جرموں کو بیان فرمایا کہ وہ افسوس کرے گا کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی جانب، اللہ کے حکموں کے اندر۔ ایک تو یہ تھا اللہ کی بارگاہ میں کوتاہیاں کرتا رہا، دوسرے نمبر پر میں احکام خداوندی پر ہنستا رہا، کہ اللہ کا کوئی حکم آتا اور ہم مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ اور جیسے مشرکین مکہ کا اور کفار کا طریقہ تھا
آج کل تو اللہ معاف فرمائے فرشتوں کے بارے میں بھی لطیفے بن گئے ہیں. بس ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے وقت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی یہ گستاخیاں شروع ہو جائیں. تو ان لوگوں کا جو ایک وجہ بتائی گئی نا کہ ان لوگوں کو ہدایت کے فیصلے کیوں نہیں ہوئے ان کے لیے، یہ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ یہ اپنے اسی جرم کو یہاں پر کیا کریں گے، یاد کریں گے. او تقول، یا وہ کہنے لگے، لو ان اللہ، اگر بے شک اللہ مجھے کیا کرتا تھا، ہدانی، ہدایت دے دیتا، تو پھر کیا ہوتا، لکنتُ، تو البتہ میں ہوتا متقی لوگوں میں سے، میں ڈرنے والے لوگوں میں سے ہوتا، کہ اللہ اگر مجھے دے دیتا ہدایت تو میں بھی پرہیزگار ہو جاتا. تو مجھے تو اللہ نے کیا نہیں دی، مجھے ہدایت ہی نہیں دی اللہ نے. اللہ کے پاس تھی ہدایت، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت، اللہ نے تو مجھے ہدایت ہی نہیں دی، اللہ نے مجھے توفیق ہی نہیں دی میں اسلام قبول کر لیتا. یا جو ہے نا پھر کوئی ایمان والا کہے جی ہم اگر عمل نہیں کرتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے تو ہمیں توفیق ہی نہیں دی. لہٰذا جو مجھ سے جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہوئیں اپنی زندگی میں، کفر اور شرک ہوا، بدعمالیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، تو وہ ساری کی ساری کیا ہیں، وہ تو اس میں معذور تھا میں کرنے میں. تو آج کے جو نفس پرست لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی اگر اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو دے دے گا ہمیں. اب جب اللہ کی طرف سے ہی ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے مرضی سے ہی تو کر رہے ہیں. اللہ یہی چاہتا ہے تو ہم یہی کر رہے ہیں، معاذ اللہ ایک کفری عقل میں. اور ہم پہلے اب تک کسی بارے میں بہت دفعہ یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا بلکہ اسے اختیار دیا ہے. جو انسان جو ہے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے، نیت رکھتا ہے اپنی اصلاح کی، ایمان کے قبول کرنے کی یا اعمال کی زندگی گزارنے کی، تو اللہ نے اسے اتنا مجبور نہیں بنایا کہ وہ بالکل ہی مجبور ہو کہ کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، جس طرح انسان مال کمانے کے اندر اختیار رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہاتھ پیر چلاؤں گا تو کچھ ملے گا نا مجھے، میں گھر میں بیٹھا رہوں تو کیا ملے گا مجھے، دکان بند کر رکھوں تو مجھے کیا ملے گا. تو جس طریقے سے وہ دنیا کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کو قبول کرنے کے لیے اسے دل میں ارادہ بھی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے مشقت. اللہ پاک اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا اور وہ سارا قصور و الزام جو ہے اللہ کے اوپر ڈال دے، تو اس سے زیادہ بد نصیب شخص کوئی نہیں ہوگا. وہی بات ہے نا باجی، تو کلی اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جو چند چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دے دیا ہے، اور اس اختیار کو انسان اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر غلط کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ تباہی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. بالکل. تو اتنا رکھیں سبق، اتنا رکھیں بس. جی باجی. جی باجی ایک سوال کا جواب چاہیے آپ سے، ایک سوال ہے. جی بولیں. اور باجی پھر اس کے بعد میرا بھی ایک سوال ہے. باجی ابھی آپ نے جو اسٹارٹ میں ہمیں پڑھایا کہ غیب کا علم کسی انسان کے پاس بھی نہیں ہے، مطلب اگر ہے تو وہ بغیر کسی ذرائع کے انسان کے پاس بھی نہیں ہے غیب کا علم. تو یہ جو اکثر مولوی حضرات ہوتے ہیں، کچھ تو اتھینٹک پرسنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے سپوز انسان اپنی لائف میں کوئی ایسا چینج محسوس کرتا ہے، کچھ ازدواجی زندگی میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے یا کچھ بیماری وغیرہ ایسی ہو جاتی ہے، تو ہم کسی مولوی کے پاس دم کروانے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کروایا گیا ہے ازدواجی زندگی پر، یا آپ پر جو ہے وہ تعویذات کروائے گئے. تو یہ صحیح بات ہے کہ جو اتھینٹک پرسنز ہوتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے، یہ حقیقت بتاتے ہیں. جی ہاں، جن کے پاس یعنی کہ یہ علم ہوتا ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کسی انسان کے ہارٹ میں کیا پرابلم ہو رہی ہے نہیں پتہ ہمیں اوپر سے، ٹھیک ہے.
کسی کا لیور کام کرنا چھوڑ دے نہیں پتا. لیکن اب جو ڈاکٹر ہیں وہ بتائیں گے, اسے چیک کریں گے کہ واقعی اسے کچھ ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے. تو دیکھیے جادو جو ہے نا, جادو کا ہم انکار نہیں کر سکتے. جادو کے بارے, ٹھیک ہے نا, جادو ہے, جنات ہے, کیونکہ جادو کے بارے میں بھی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ جادوگر کہا کرتے تھے, کیا نا, جادوگر. تو یعنی جادو کوئی چیز ہے جبھی وہ جادوگر کہا کرتے تھے. اس کے علاوہ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کو دعوت دینے گئے تو فرعون نے کیا کہا تھا, اپنی قوم کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا, ٹھیک ہے. تو وہاں بھی جادوگروں کا یا جادو کا ثبوت ملتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کے اندر بھی ہم نے شان نزول میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا اور اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اس کی کوئی حقیقت ہے جادو کی بھی, اور جنات تو ہے ہی مخلوق, جنات کا تو انکار ہم کر ہی نہیں سکتے. پوری سورہ جن ہم پڑھ چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز حقیقت ہے اس کے دور کرنے کا علم بھی انسان کو دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو ان میں جو ہے نا ایسے بھی بہت سارے بہروپیے بھی ہوتے ہیں, یاد رکھیے, ہوتا کچھ نہیں ہے, ایسے لوگوں کو لوٹنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا زیادہ تر عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, ٹھیک ہے. عام طور سے 90-95% لوگ جو نا اس میں غلط ہوتے ہیں, صحیح ہوتے ہیں لیکن بہت کم صحیح ہوتے ہیں. لیکن رہ گئی بات یہ کہ جادو اور جنات کی حقیقت ہے یا نہیں, تو یہ حقیقت ہے. اور بات یہ اس میں نہیں آئے گی کہ انسان یہ غیب کی بات یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ نے جس چیز کا علم نہیں دیا, نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, نہ ہمیں دیا, اور کوئی بھی انسانی دعویٰ کرے مجھے تو ہر بات پتہ ہے غیب کی, یہ بات نہیں ہو سکتی, یہ غلط ہے. اچھا باجی, پھر اگر کوئی انسان اس طرح کی اپنی لائف میں چیز محسوس کرے تو خود سے وہ اپنے بچاؤ کا کیا طریقہ اختیار کرے؟ قرآن کریم کی جو آیات ہیں سب سے بہتر منزل کے اندر جو منزل کی جو آیات ہیں, کیونکہ قرآن کریم کو اللہ نے اتنا طاقتور ایک ہمیں ہتھیار بنا کر دیا ہے کہ اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں باطل ہیں, اور آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہو کہ اس وقت یہودیوں کی جانب سے عالمی طور پر جادو کیا جا رہا ہے, عالمی طور پر عالم اسلام کے لیے. جب کسی کا بھی شناختی کارڈ بنتا ہے نا, اس میں ہم اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں. جیسے ہی شناختی کارڈ بنتا ہے ویسے ہی وہ ان کے سپر کمپیوٹر کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے, اور محفوظ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ عالمی سطح پر جادو کے ایسے وار کر رہے ہیں, خاص طور پر اہل علم کے لیے اور ان میں دینی کام کرنے والوں کے لیے. یہ میں تصدیق شدہ بات آپ کو بتا رہی ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں, ان کا وجود ہے, لیکن ان کا علاج بھی ہمیں بتایا گیا قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے. لہٰذا زیادہ فوکس ہمارا نا اسی کے اوپر ہونا چاہیے. ہاں کوئی اللہ والا شخص ہے, اگر وہ ہمیں قرآن کریم کی آیت کا کوئی عمل بتاتا ہے, آپ یوں عمل کر لیں, یعنی اس کو اس طرح پڑھ لیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. صحیح ہے بات باجی. ویسے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے انسان تھام کے رکھے. اور دیکھیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے نا سب سے بہترین چیزیں کیا ہیں؟ مسنون دعائیں جو ہمیں بتائی گئیں, صبح شام کی دعائیں, اور جنات سے بچنے کے لیے واش روم میں جانے کی دعائیں, اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو اذکار آئے نا حدیث طیبہ کے اندر, اور جیسے دعائے انس آتی ہے, یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. تو اس قسم کے جو اعمال ہیں نا یہ سب سے مجرب ہیں, لیکن جو ہے اس طرح. جی ہمارا آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جزاک اللہ. جی باجی میں یہ پوچھ رہی تھی, آپ نے جو پہلی آیت میں بتایا کہ کفار تو اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتے تھے نعوذ باللہ, لیکن انسان جیسے ایک عام شخص ہے وہ یہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا, اس وقت اس کے منہ سے زبان سے یہ نہیں نکلا اگر کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا, لیکن اس کے دل میں تو ہے, تو باجی یہ کاؤنٹ ہوتا ہے نا ایسے؟
جی جی یہ اس پر وہ والی بات نہیں ہے جو کہ کفار کا عقیدہ تھا. جی عموماً لوگوں کی، میری تو بہت زیادہ ہے، میں نے تو ایسے کر لیا یوں کہہ دیتے ہیں. تو جی کیا جی اس میں بھی یہ کفر کے اس میں جائے گا؟ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے دل میں ایسی بات نہیں ہوتی کہ بس یہ تو وہ بات ہے کہ بس یہ جو میں نے کیا ہے نا یہ تو میری اپنی طاقت ہے، اور جو ہے اللہ کا تو اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی توفیق ہو اس کے اندر اور اللہ کا کوئی فیصلہ ہو اس کے اندر. یہ تو سراسر میری محنت ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسا تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نہیں سوچتا، اور اگر کوئی سوچتا ہے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے، بالکل کفر ہے. باقی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اگر کوئی زبان سے بھی نہیں کہتا اس کے دل میں یقیناً یہی بات ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا کرم تھا، اور جو ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا. تو وہ ہر چیز میں اللہ کو شامل حال رکھتا ہے، چاہے زبان سے کہتا ہے یا دل میں اس کا استحضار رکھتا ہے، دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. جزاک اللہ خیر. جی جیسے بہت سے لوگ تو خدیجہ یہ اس طرح مانتے ہی نہیں ہے نا کہ یہ قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت اس طرح مطلب پانی پہ دم کر کے پی لو یا اپنا اوپر کر لو، قرآن پاک کے مطلب عمل کے لیے آیت اس طرح نہیں کرو. اچھا تو بیچارے بہت سے لوگ ایسے ڈاماڈول بھی ہو جاتے ہیں کیا اب ہم کیا کریں. اگر کسی کو کوئی بتا دیتا ہے کہ بھی سورت پڑھو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے یہاں تمہیں شفا ملے گی، اس سے صحیح. تمہارے اس میں وہ ہوگا. بہت سے لوگ نہیں بھی صحیح. مانتے ہیں. اچھا چلیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی ہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. صحیح. چلے ان سے نا ایک سوال ایک کریے گا کہ دیکھو کوئی بھی ہم دنیا میں دوائیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوائیں جو ہیں ظاہر سی باتیں بنتی ہیں کمپنیوں میں بنتی ہیں. ہمارا اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے پیناڈول کھا لی تو اب تو ہمارا بخار ختم ہو گئی، ہم نے فلاں دوا پی لی ہمارا بخار ختم. ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز پر ہمارا اتنا یقین ہے کہ ہم نے فلاں دوا کھا لی تو ہمیں کیا ہوگا، آرام ہوگا. اور اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن اور اس کی آیات پہ ہمارا اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس کو پڑھا تو ہمیں اس سے شفا ہوگی. ہم کیسے مسلمان ہیں پھر کہ ایک انسان کی بنائی ہوئی دوا ہمارے نزدیک قابل قبول ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی آیات اتنا بھی اثر نہیں رکھتی. تو ہمارے نزدیک تو بہرحال یہ سراسر غلط بات ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، شفا نہیں ہے. قرآن کریم تو خود کہتا ہے شفاء للناس، قرآن کریم تو لوگوں کی شفا کے لیے ہے. قرآن کریم کے یاد رکھیے 55 نام ہیں، 55 نام ہیں، اس میں سے ایک نام یہ بھی ہے. تو قرآن تو خود کہتا ہے شفاء للناس، وہ صحت اور تندرستی کے لیے آیا ہے، اگر جسمانی تندرستی کے لیے بھی اور دل کی تندرستی کے لیے بھی. تو سیدھی سی بات ہے یہ تو ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے میرے نزدیک. تو ایک پیناڈول جیسی گولی پر تو ہمارا یقین ہو اور قرآن کی آیات پر ہمارا اتنا یقین بقرہ ہے. جی اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ اگر نہیں پڑھو تو ایسی بے چینی ہو جاتی ہے، اللہ سب سے بڑی نہیں تو اللہ خیر کرے، جی اللہ خیر کرے، مطلب دل میں وہ ہو جاتا ہے، عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین دے دے. یقین. حالانکہ سورہ بقرہ کے لیے خود آتا ہے جو آخری رکوع پڑھتا ہے شیاطین گھر میں نہیں آتے اس کے. تو باجی جی سوری باجی سورہ بقرہ ہر مطلب مسلمان جو ہے، جیسے میں پڑھنا چاہ رہی ہوں، میں نے سوچا ہے کہ دل کرتا ہے میں پڑھ لوں، کسی نہ کسی وقت ہفتے میں ایک بار پڑھ لوں یا کوشش کر کے کہ لگ جاؤں کہ ڈیلی پڑھ لوں. تو باجی یہ ہر انسان پڑھ سکتا ہے؟ جی ہر انسان پڑھ سکتا ہے. میں نے سنا ہے کہ کوئی مطلب ایسا تو نہیں کہ کسی کو کسی کی طرف سے کوئی وظیفے کے طور پر اجازت ملی ہوئی ہو تو ہی وہ انسان پڑھ سکتا ہے. دیکھیں بعض لوگ جو وظائف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں نا اس کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے وظائف کو بغیر اجازت نہ کیا جائے تو بہتر ہے، اور ایسے وظائف کو کوشش کر کے اگر مستقل نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. یعنی کہ اگر سورہ بقرہ جمعرات کی جمعرات پڑھتے ہیں تو کیا یہ مستقل پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں یہ تو صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی تعداد ایسی نہیں ہے کہ اس تعداد میں اضافہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یہاں جیسے ابھی
شہداد پور میں بھی ایک باجی ہیں، وہ بھی کافی لوگوں کو وظائف وغیرہ بتاتی ہیں، ہوتی سارے کے سارے قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی ایک نا مخصوص تعداد ہوتی ہے، کوئی روزانہ 3000 پڑھنے کی ہوتی ہے آیت، کوئی 1000 پڑھنے کی ہوتی ہے، کوئی اس طرح جو ہوتے ہیں نا عملیات اور اس طرح کی تعداد، وہ کبھی بھی بغیر اجازت کے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم قرآن کریم کی کسی بھی ایک آیت کو بطور وظیفہ پڑھنے لگے، یہ جو سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو دیکھیں یہ بطور وظیفہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک طریقہ اور عمل ہے جو ہمیں احادیث طیبہ سے ملا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تو جی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جن کی میں مثال دے رہی ہوں نا، اگر کوئی شخص اس طرح سے پڑھنا شروع کر دے، تو جب قرآن کریم کی آیات کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے نا ایک مخصوص تعداد کے اندر کثرت کے ساتھ، تو ایک جو جنات جو ہوتے ہیں نا وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ حقیقت بات میں بتا رہی ہوں، شاید یہ بات کسی کو عجیب سی لگے، لیکن یہ حقیقت ہے، قرآن کریم کے حروف کے موکل ہوتے ہیں، اور وہ موکل جو ہے نا اس انسان کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر، کیونکہ جنات کی تو کیا ہے حقیقت ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ بتاؤں آپ کو؟ جی نا جیسے نا کوئی ایک ہمارے تھے نیچے نا مولوی صاحب تھے، بہت پرانی بات، تقریباً 25 سال پرانی بات بتا رہے نا، تو وہ مجھے یہ آپ نے شاید نام سنا بھی ہوگا عظیمی صاحب کا۔ عظیمی صاحب، ہاں بالکل سنا ہے، شمس الدین عظیمی، شمس الدین عظیمی، جی جی بالکل سنا ہے جی، تو ان کے وہ تھے مرید نا، اچھا، تو وہ ہمارے نیچے رہتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا، ایک دن میں ایسے کھڑی ہوئی تھی ان کی بیوی کے ساتھ نا، جی تو ان کی بیوی کچھ بتانے لگی، بچے چھوٹے تھے، تو میں نے کہا مجھے بھی بتا دیں آپ کچھ پڑھنے کے لیے نا، تو میں گئی تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نا وہ ایسا کریں، نیلی شعاؤں کا کوئی وظیفہ ہوتا ہے، اچھا، وہ آپ کر لینا، تو آپ کے پاس موکل آ جائیں گے، اور وہ پھر آپ نا پڑھ لیجیے گا نا۔ اچھا، تو مجھے تھوڑا سا ڈر سا لگا، تو میں نے ان سے کہا، میں نہیں کر سکتی، نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتی، تو میں نے کہا کہ نہیں آپ کر کے تو دیکھیں، میں تو دوبارہ کیا نہیں وظیفہ ہو، تو کہنے نہیں آپ کے پیچھے سے کوئی آواز آئی، پتہ نہیں کیا جنات آپ کے جو پیچھے نانا دادا تھے نا، ان کے پاس جنات تھے، اور انہوں نے ایسے کر لیا تھا، ویسے کر لیا تھا، پھر میں نے بھی جب امی نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے چچا تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، شہید کیا ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا بات بتائی گئی، تو مجھے تو ڈر لگا، تو کیا ایسے موکل آ جاتے ہیں؟ جی موکل ہوتے ہیں، بہرحال وہ شمس الدین عظیمی صاحب اور وہ جو چیزیں نیلی پیلی شعائیں، ان کو تو میرا تو ان پر یقین نہیں ہے، جی میرا ان پر کوئی ایسا یقین نہیں ہے، باقی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب اس طرح کے وظائف کیے جاتے ہیں نا، تو موکل وہ ان جنات کو یہ اصل میں کہا جاتا ہے، وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو کوئی پیچھے کنٹرول کرنے والا نہ ہو، تو وہ انسانوں کو ہی اذیت دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس قسم کے وظائف پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور جو احادیث طیبہ میں جو عام طور سے جو تعداد یا کوئی طریقہ ہے نا، اس کو ہی زیادہ فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہی بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی بڑا وظیفہ یا اس قسم کی تعداد ہو، تو اس کو دیکھ بھال کر اس کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، ایسے یہ نہیں کہ جس نے جو بتا دیا ہم نے وہی وظائف جو ہے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیے، اگرچہ وہ قرآن کے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسے تو دو جی سمجھ میں آ گئی کون پوچھ رہا تھا یہ سوال؟ جی باجی، ٹھیک ہے، دعا پڑھا دیجیے، 11 بج گئے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، یہ ہفتے اتوار کو میں حیدرآباد تھی، تو میں اپنی ایک شاگرد کی ڈیوٹی لگا کر گئی تھی کہ آپ نے کلاس لینی ہے ہفتے اور اتوار کو، تو وہ آپ کو یہ تفسیر تو نہیں پڑھاتی، لیکن وہ آپ کو اور دوسری چیزوں کا میں کوئی ترتیب بنا کر گئی تھی، اور امارا سے بھی میری یہی بات ہوئی تھی کہ آپ کلاس لگا لینا اور سبق وہ پڑھائیں گی، تو پھر امارا کلاس لگائی تھی آپ نے؟ باجی ہم نے کلاس لگائی تھی، تو صرف رجو خالہ تھی اور میں تھی، اور پھر ہنا کا کوئی جوائن نہیں ہو رہا تھا، ان کے میسج آ رہے تھے کہ میرا جوائن نہیں ہو رہا، اور باقی جتنی طالبات ہیں وہ بغیر بتائے چھٹی پہ تھی۔
اچھا بھائی کوشش کیا کریں کیونکہ میں نے بھی یہ ترتیب اسی لیے بنائی فائن تھی. لگائے سب پر ہم پر. نہیں اور باجی اتوار والے دن بھی ہنا نے کلاس لگا لی تھی. اچھا لیکن اس دن بھی کوئی نہیں آ پا رہا تھا. میرا نیٹ اس دن بہت پرابلم کر رہا تھا. اچھا اور کل مس باجی رخسانہ نے کلاس لی تھی تو میرے کو نیٹ نہیں تھا. السلام علیکم ہمارا میں جو ہوں میں تھی لیکن میں کبھی رضوانہ سے پوچھ رہی تھی کبھی تمہاری طرف لیکن وہ آئی ٹی پتہ نہیں چینج ہو رہی تھی کیا. میں اصل میں آئی ٹی چینج ہو جاتی ہے نا اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں تو آپ لوگ نشانی لگا لینا. میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. باجی والی آئی ڈی میں 85 نمبر ہے اور جو میں آئی ڈی لگاتی ہوں اس میں 42 نمبر ہے بس. اور آپ میں